2005 میں پاکستان کی آٹوموٹیو انڈسٹری میں ایک انیوژل چیز ہوئی. ایک کراچی بیسڈ کمپنی نے کال ایڈم موٹر کمپنی نے ایک چھوٹی سی ہیچ بیک ریلیز کی, پاکستان کی فرسٹ لوکلی مینوفیکچرڈ کار جس کا نام تھا ایڈم ریوو. اینڈ یہ کافی اسپیشل تھی بیکاز اٹ ریپرزینٹڈ سم تھنگ ریئلی امپورٹنٹ. پاکستان نے بہت عرصہ باہر سے آئی ہوئی کار کٹس کو اسمبل کیا ہے, بٹ ریوو واز دس ہنٹ کہ شاید ہم اگلے اسٹیپ پر جا رہے ہیں, ڈیزائننگ اینڈ مینوفیکچرنگ آور اون کارز. ریوو کافی سمپل سی گاڑی تھی, 800 cc انجن, سمپل انٹیریئر, پلاسٹک باڈی پینلز, تاکہ مینوفیکچرنگ کاسٹ کم ہو سکے. اینڈ اس کی پرائس سن کے آپ کو بہت اچھا لگے گا, صرف 3,50,000 روپے. پاکستان کی ایون اس ٹائم پر سب سے افورڈیبل گاڑی اٹ سیلف ریولوشنری نہیں تھی بائی گلوبل اسٹینڈرڈز, لیکن کافی ضروری تھی کیونکہ ایٹ لیسٹ ایک پاکستانی کمپنی نے آگے بڑھے, انہوں نے رسک لیا اینڈ انہوں نے ڈومیسٹکلی گاڑی پروڈیوس کی. بٹ کچھ ہی سالوں میں ریوو غائب ہو گئی, اس کی پروڈکشن اینڈڈ اینڈ ایون کمپنی بند ہو گئی, اینڈ پاکستان واپس اسی ماڈل پہ چلا گیا جدھر اٹ واز جسٹ اسمبلنگ کارز. Now, ایک ایکسپیریمنٹ کر کے سکسیسفل ہونا کافی مشکل ہے, but there is a deeper question here. یہ صرف ایک دفعہ کیوں ہوا؟ In other words, ایک ملک کو ایسا کیا چاہیے کہ وہ اپنی گاڑی پروڈیوس کر سکے؟ ادھر اسٹوری تھوڑی سی کمپلیکس ہو جاتی ہے. اپنی گاڑی بنانا از ایکچولی ایکسٹریملی ریئر. گاڑی دنیا کی سب سے کامن کنزیومر پروڈکٹ ہے, لیکن دنیا میں بہت کم ملک ہے جن کے پاس وہ انڈسٹریل ایکو سسٹم ہے جس سے وہ گاڑی بنائے. According to production statistics from the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), global automotive products concentrated ہے ایک small group of countries میں, including the United States, Japan, Germany, China, South Korea and ایک دو اور. بہت سے ملک ایون سب سے امیر سمپلی گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں انسٹیڈ آف میکنگ دیئر اون. جیسے آسٹریلیا نے اپنی کار انڈسٹری بند کر دی تھی ان 2017, اینڈ ملیشیا ابھی بھی پروٹون کو سیل کرنے میں اسٹرگل کر رہا ہے. لیکن انڈیا ایک کافی اسپیشل ایکسیپشن ہے. انڈیا نے فورن برانڈس کو اسمبل کرنے کے بجائے ایسی کمپنیز ڈیولپ کی جو خود میجر آٹوموٹیو انسٹیٹیوشنز بن گئے. ٹاٹا موٹرز, مہندرا اینڈ مہندرا لوکلی گاڑیاں ڈیزائن کرتے ہیں, لارج انجینئرنگ فیسلٹیز آپریٹ کرتے ہیں, ایون گاڑیاں ایکسپورٹ کرتے ہیں آل اوور دا ورلڈ. ڈیٹا فرام دا سوسائٹی آف انڈین آٹوموبائل مینوفیکچررز نے دکھایا کہ انڈیا نے 2023 سے 24 کے فسکل ایئر میں 42,18,000 وہیکلز بیچی ہیں, اینڈ اس سے وہ دنیا کے ٹاپ آٹوموٹیو مارکیٹس میں آتے ہیں. میں انڈیا کو استعمال کر رہی ہوں ایز این ایگزامپل کیونکہ یہ ایک نیچرل ایکسپیریمنٹ ہے. دو نیبرنگ کنٹریز ود لارج پاپولیشنز اینڈ انڈسٹریل ایمبیشنز, لیکن کافی ڈفرینٹ آٹوموٹیو ایکسپیریمنٹس کے آؤٹ کمس. اینڈ اس کو سمجھنے کے لیے پاکستان کی آٹوموٹیو مارکیٹ کو دیکھتے ہیں. پچھلے کچھ سالوں کے پروڈکشن ڈیٹا کو دیکھیں تو دونوں اسکیل اینڈ انسٹیبلٹی نظر آتی ہے. 2020 سے 2021 میں وہیکل سیلز 151,000 یونٹس اوپر گئی تھی, رائزنگ ٹو 234,000 ان 2021 ٹو 22, لیکن پھر کلیپس کر گئے ٹو 96,000 یونٹس ان 22 ٹو 23. اس سے اگلے سال اس سے بھی کم, صرف 81,000 گاڑیاں. 2024 سے 25 میں واپس تھوڑی ریکوری آئی تھی ود 112,000 cars. In other words, market 65% سے ڈکلائن کی تھی اپنی پیک سے, اینڈ صرف 2 سالوں میں ہی ماڈسٹ ریکوری کی طرف چل گئی ہے. کمپنیز کے لیے جو ڈومیسٹک آٹوموٹیو مینوفیکچرنگ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ والیٹیلیٹی کافی انکنوینئنٹ ہے. گاڑی بنانے کے لیے آپ کو کریزی کیپٹل انویسٹمنٹس چاہیے. ایک نیا کار پلیٹ فارم بنانا ہے, اسپیشلائزڈ مینوفیکچرنگ فیسلٹیز اینڈ ایک پورا سپلائر نیٹ ورک بنانے کے لیے بلینز آف ڈالر چاہیے. اتنی ہیوی انویسٹمنٹس اونلی میک سینس اگر انویسٹرز اپنی کاسٹ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اوور ملینز آف کارز اوور مینی ایئرس. ایسی فلکچویٹنگ مارکیٹ میں لانگ ٹرم پلاننگ کافی مشکل ہے. اینڈ یہ ڈیٹا ایک اور چیز سامنے لاتا ہے, ہماری آٹوموٹیو اکانومی کافی نیرو. 2024 سے 25 میں ایون دو ٹوٹل کار سیلز 112,000 تھیں, صرف ایک گاڑی سوزوکی آلٹو کی اکیلے ہی 47,000 یونٹ سیل ہوئی تھی. That's 41% of the entire market. Toyota Corolla, Yaris and Cross مل کر 25,000 units. And Honda Civic and City 16,000 units. یعنی ہماری مارکیٹ concentrated ہے on very few models and چھوٹی افورڈیبل گاڑیاں ڈومینیٹ کر رہی ہیں. اگر مارکیٹ کے میجورٹی کنزیومر سب سے چیپسٹ سیگمنٹ ہی افورڈ کر سکتے ہیں تو کافی مشکل ہے کسی بھی کمپنی کا انویسٹ کرنا انٹو دیز ایکسپینسو انجینئرنگ فیسلٹیز جس کے لیے ان کو ہائی مارجنز اینڈ ہائی پروڈکشن والیومز چاہیے ہوں گی فار اٹ ٹو میک اکنامک سینس. انڈیا کو اگر دیکھیں تو مارکیٹس میں کافی فرق ہے. انڈیا کی آٹوموٹیو انڈسٹری ایک سنگل سکسیسفل پروڈکٹ سے نہیں بنی. دیر ہیز بین اے ریئلی لانگ پروسیس آف انڈسٹریل ڈیولپمنٹ, لارج کمپنیز اینڈ سب سے امپورٹنٹ گورنمنٹ پالیسیز جو لوکلائزیشن کو انکریج کرتی ہیں. ٹاٹا موٹر شروع ہوئی تھی اراؤنڈ مڈ 20th سینچری جدھر وہ لوکوموٹیوز اینڈ ہیوی انجینئرنگ اکوپمنٹ بناتے تھے. وہ پہلے ایک بڑے ٹاٹا گروپ کے اندر تھے جس میں اسٹیل پروڈکشن, کیمیکلز, انرجی اینڈ انجینئرنگ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں. سو ان کے پاس ایک پوری انڈسٹریل بیس آلریڈی تھی ود مٹیریل
materials and manufacturing facilities جو ایک گاڑی بنانے کے لیے بہت ضروری ہے. ٹاٹا اسٹیل فار ایگزامپل پہلے ڈومیسٹک سپلائرز تھے آف ہائی گریڈ آٹوموٹیو اسٹیل ان انڈیا. سو دیٹ مینس کہ کریٹیکل مٹیریلز لوکلی اویلیبل تھے. مہندرا کا بھی سملر ٹریجیکٹری تھی. یہ 1945 میں بنی تھی وhere شروع میں اٹ آپریٹڈ ایز اے اسٹیل ٹریڈنگ بزنس. پھر بعد میں وہ وہیکل اسمبلی کی طرف گیا تھرو لائسنسڈ ورژنز آف امریکن جیپ ماڈلز. آہستہ آہستہ انہوں نے انجینئرنگ ایکسپرٹیز حاصل کی اینڈ دے مووڈ انٹو ایگریکلچر مشینری اینڈ یوٹیلیٹی وہیکلز. آج مہندرا کے بہت سارے مینوفیکچرنگ فیسلٹیز ہیں. بٹ واٹس انٹرسٹنگ آر the 21 ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹرز اکراس 7 کنٹریز. یہ اسکیل چاہیے ہوتا ہے آپ کو اپنی لوکل کار انڈسٹری کو سسٹین کرنے کے لیے. سو ٹاٹا اینڈ مہندرا انڈیا کی انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے بنی, not the other way around. گاڑی بنانا یا any other major product صرف یہ نہیں مطلب کہ آپ نے $1 billion فیکٹری کھڑی کر دی and that's it. ایک اسمبلی لائن چل رہی ہوگی جدھر روبوٹس کام کر رہے ہوں گے. That's not how it works. آپ کو پورا ایک سپلائی چین سسٹم چاہیے. کسی جگہ سے ہائی گریڈ اسٹیل, ایلومینم ایلوائز, انجن بلاکس, ٹرانسمیشن سسٹمز, فیول انجیکشن سسٹم, سیمی کنڈکٹر, سینسرز, ایئر بیگز, electronic control units. And یہ سب 5% بھی نہیں ہے of what you actually need. And جا کے نکر کی دکان سے بھی آپ یہ سب کچھ نہیں خرید سکتے. ہر ایک کمپوننٹ کے لیے آپ کو پوری اسپیشلائزڈ کمپنیز چاہیے. Precision machining facilities, engine blocks, pistons, crankshafts, transmission gears بنانے کے لیے. And electronic companies, sensors, control units and infotainment systems بناتے ہیں. And آج کل کی ہائی ٹیک گاڑیوں میں software and electronic control units بہت زیادہ ہیں. Even simple گاڑیوں میں بہت سارے ایسے electronic modules ہیں جو آپس میں communicate کرتے ہیں through really sophisticated networks. ابھی ہم کیا کرتے ہیں, we build CKD units, completely knocked down units. ایسے سوچو کہ ہم لیگو پیسز امپورٹ کرتے ہیں with very specific instruction manuals and ہم ان کو بس جوڑ دیتے ہیں. گاڑی ڈیزائن باہر ہوتی ہے, اس کے سارے میجر کمپوننٹس باہر بنتے ہیں, وہ بس اتنا ڈس اسمبل ہو کے آتی ہے جتنا ہم جوڑ سکیں. لیکن کچھ ایسے پارٹس جیسے سیٹس, گلاس, وائر ہارنیسز, یہ کچھ ایسے کمپوننٹس ہیں جو ہم آہستہ آہستہ لوکلی پروڈیوس کر رہے ہیں. جیسے I went to Kia's production plant and I saw کہ وہ فوم کو پروڈیوس کرنے سے پوری سیٹ کو اسمبل کرنے تک, اس کو گاڑی میں لگانے تک سب کچھ خود کر رہے ہیں. اینڈ یہی چیزیں دنیا کے موسٹلی ملک کر رہے ہیں. ایک گاڑی میں 30,000 سے بھی زیادہ انڈیویجول کمپوننٹس لگتے ہیں. سو امیجن کہ یہ 30,000 پارٹس جو الگ الگ کمپنیز میں الگ الگ ملکوں میں بن رہے ہیں, ان سب کی سپلائی چین کوآرڈینیشن کتنی امپورٹنٹ ہے. یہ پورا نیٹ ورک از ایکسٹریملی کمپلیکس. اینڈ جب تک ہم یہ زیادہ تر کمپوننٹس خود لوکلی پروڈیوس نہیں کرتے, making our own car doesn't really make sense. But Pakistan does have an automotive parts industry. Pakistan Association of Automotive Parts and Accessories Manufacturers represent کرتا ہے hundreds of vendors جو components supply کرتے ہیں to assemblers. لیکن یہ وہی lower complexity items ہے جیسے wire harnesses یا plastic trims. High value systems is where the actual game is. Engines, ECUs, advanced safety technology, وہ سب ہم ابھی نہیں بنا رہے. So ایک major industrial gap ہے ہمارے ملک میں and ہماری auto industry development export پالیسی میں, جس میں سرپرائزنگلی اس میجر ایشو کی اویئرنیس نظر آتی ہے. اس پالیسی میں آپ کو لوکلائزیشن نظر آتی ہے, انکریجنگ ایسی گاڑی کا ڈیزائن جو اسپیسیفکلی پاکستانی روڈز کے لیے بنی ہو. بٹ اگر آپ ان پالیسیز کو ڈیپلی سمجھو تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ اسمبلرز کو زیادہ انکریج کرتی ہیں, کیونکہ اس سے ٹیرفس امپوز ہوئے جس سے امپورٹس لمٹ ہوئے. لیکن اس سے پھر ایک ایسی انڈسٹری ڈیولپ ہوئی جس میں آپ بہت کمفرٹیبلی لوکل اسمبلی کر سکتے ہو, بٹ آپ کو اتنا انسینٹیو نہیں ملا ٹو گو انٹو ویری ایکسپینسو ڈومیسٹک انجینئرنگ. مطلب اگر آپ لوکلی گاڑی اسمبل کر کے پیسے بنا سکتے ہو تو آپ مینوفیکچرنگ کی طرف کیوں جاؤ گے جس میں پروفٹ آنا بہت مشکل ہے, اگر آئے گا بھی تو وہ بہت دیر میں آئے گا. سو اگر آپ ایڈم ریوو کو دیکھو تو پاکستان گاڑی بنانے میں فیل نہیں ہوا, اس نے بس گاڑی بہت جلدی بنا دی بفور اٹ ہیڈ این انٹائر اکانومی اور انفراسٹرکچر جس میں آپ گاڑی خود بنا سکتے ہو. اینڈ سرپرائزنگلی ہم ان سب لمیٹیشنز کے ساتھ بھی جیٹس خود بنا رہے ہیں. جیٹس بنانے کے لیے آپ کو بہت ہیوی انویسٹمنٹ چاہیے, وہ تو ہے, اینڈ آپ کو اسٹیبل مارکیٹ بھی چاہیے. Do we have that? Just something to think about. Until next time, stay safe and thank you so much for watching.